میں گزارش کر رہا ہوں اس ادارے کے بہت ہی قابل فخر فرزند اور حضرت مولانا عزیز الحسن صدیقی صاحب کے بہت ہی محبوب شاگرد مولانا اختر امام عادل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات ہم سب کے سامنے پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ حضرت صاحب صدر اور علماء کرام، میرے محبوب برادران سے مراد حضرت محتمیم صاحب کے تینوں صاحبزادگان اور ان کے تمام اقربا، محبین، متعلقین اور شرکاء اور حاضرین و سامعین، اپنی بات تو میں رکھ چکا تھا، لیکن محبت کی بات ہے کہ مجھے پھر خواہش کی گئی کہ کچھ اور 1-2 منٹ اپنی بات پوری کرو۔ حضرت محتمیم صاحب لوگوں پر اعتماد کرتے تھے اور چھوٹوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ان کو کوئی بھی بات محبت کے ذریعے سے ان سے منوائی جا سکتی تھی۔ ان کی طبیعت میں ارتکاز تھا، کسی کام کو کرتے تھے پوری قوت اور یکسوئی کے ساتھ کرتے تھے، نہ اپنے وقت کو ضائع ہونے دیتے تھے نہ اپنی ذہنی قوتوں کو، اور یہی ماحول وہ اپنے لیے بھی، اپنے بال بچوں کے لیے بھی یا مدرسے کے لیے بھی رکھنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یکسوئی کا جو ماحول ہمارے دور میں آج بھی ہوگا، میں اپنے دور کی بات کرتا ہوں چونکہ مشاہدات بیان کرنے ہیں، ہمارے دور میں جو مدرسے کے اندر یکسوئی کا ماحول تھا، اساتذہ میں بھی اور طلباء میں بھی، اور حضرت محتمیم صاحب کی خواہش کے مطابق اور ان کے مشن کے مطابق ایک مزاج بن گیا تھا ہر طالب علم کا، ہر استاذ کا۔ آج جو مدرسوں میں نگرانی کی جاتی ہے، سختی کی جاتی ہے، ترغیب و ترہیب کے 10 طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ہمارے زمانے میں نہیں تھے، اور جگہوں پر شاید رہا ہو لیکن مدرسہ دینیہ میں نہیں تھا، نہ کوئی کہنے والا تھا نہ کوئی سننے والا تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حیدرآباد مدرسہ وسیعۃ العلوم الہ آباد میں پہلے پڑھتا تھا، وہیں سے میں آیا تھا یہاں۔ تو مدرسہ وسیعۃ العلوم الہ آباد کے ایک ممتاز استاذ، جن کے صاحبزادے ابھی عقل کنواں مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، حضرت مولانا نعمان الدین معروفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے کھڑاؤں والے استاذ ہیں۔ وہ کھڑاؤں پہنتے تھے اور کھٹ 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 اوپر سے نیچے اترتے تھے، اور ان کی یہ کھٹ پٹی جو ہے طلباء کے لیے یعنی وہ جگانے کا کام کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہمارے مولانا نعمان الدین معروفی رحمۃ اللہ علیہ، جب ہم دینیہ میں تھے تو حضرت تشریف لائے اور رات میں انہوں نے قیام کیا۔ پہلے شوکت منزل میں آج دیکھ کے آیا، وہ میرے خوابوں کی سرزمین ہے اور مجھے اس کے ذرے ذرے سے تعلق ہے، پیار ہے۔ میں کافی دیر میں ندی کے کنارے، گنگا کے کنارے اور قریب پانی کے قریب تک بھی میں جا کر کے میں دیکھ کے آیا کہ یہاں کے موجوں سے بات کروں، اپنے بچپن کی یادیں تازہ کروں۔ کافی دیر رہا میں اس صبح میں۔ تو حضرت مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے دوست حضرت مولانا غلام رسول صاحب تشریف فرما ہے، ان سے بھی آج ملاقات ہوئی تو میرا بچپن پھر یاد آ گیا۔ تو وہ اوپر کے کمرے میں رہا کرتے تھے، مولانا جانتے ہیں، وہ کمرہ ختم ہو چکا ہے۔
تو مولانا نعمان الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے کے لوگوں نے اسی کمرے میں ٹھہرایا. یہ واقعہ میں نے لکھا نہیں اس لیے بتا رہا ہوں، باقی باتیں میں نے مضمون میں لکھ دی ہیں، وہ آپ پڑھ لیجئے گا. تو حضرت مولانا نعمان الدین صاحب اوپر پڑھ رہے تھے، مطالعہ کمرے میں تھے، آرام فرما رہے تھے. تقریباً رات کے 1 بجے میں گھومتے ہوئے چھت پہ چلا گیا تو دیکھا کہ مولانا، گرمی کا زمانہ تھا، باہر چارپائی پہ لیٹے ہوئے کروٹیں بدلنے، نیند نہیں آئی. تو تھوڑی دیر میں نے خدمت کی اور کہا کہ حضرت کوئی پریشانی کا نہیں؟ کوئی پریشانی نہیں ہے، رات کے 1 بج گئے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ یہ بچے اب تک پڑھنے کی آواز نیچے سے آ رہی، پیچھے صحن تھا، نیچے طلبہ پڑھ رہے تھے، عام دن ہے، کوئی امتحان کا دن نہیں ہے. طلبہ پڑھ رہے تھے، ان کی آواز آ رہی، اس کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی ان کو. طلبہ سو جائیں تو تھوڑا میں آرام کروں، پھر میں تہجد کے لیے بھی اٹھنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت یہ طلبہ سونے والے نہیں ہیں، ان کو نیند آ کے دبوچ لے گی، اب کتابی پر یہ سو جائیں گے، اب ان کے انتظار میں اپنی رات کو ضائع نہ کریں. وہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں گھر سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پہ، ورق ہوگا کفن اپنا. وہ یہ منظر ہے یہاں پر. طالب علم سوتے نہیں تھے، پڑھتے پڑھتے کتاب پہ سو گئے، پھر نیند کھلی، پھر پڑھنا شروع کر دیا. ابھی میں نے آج انٹرویو جو آپ لوگوں نے ایک پرچہ بانٹا ہے، کسی کا انٹرویو حضرت محتمم صاحب سے، تو محتمم صاحب نے اس میں شعر، چونکہ ان کے سامنے دوسرا پہنچا تھا، غلط شعر پہنچا تھا، اس لیے تنقید کی ہے انہوں نے. ان کے سامنے یہ شعر پہنچا تھا کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پہ، ورق ہوگا کفن اپنا. تو حضرت محتمم صاحب تو آپ جانتے ہیں کہ وہ زمین سے جڑی ہوئی شخصیت تھے. دنیا سے کٹ کر کے کسی عالم دین کا رہنا اور کام کرنا ان کے نزدیک ممکن ہی نہیں تھا. تو انہوں نے کہا دنیا سے کیا مطلب، یہ تو اس کا مطلب ہے کہ انقطاع عن الخلق، ایسا عالم دین بافیض کیسے ہو سکتا. تنقید کی ہے انہوں نے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صبح میں تقسیم کیا گیا تھا وہ. مگر اصل میں شعر اس طرح نہیں تھا. شعر ہے وہ گھر سے کیا مطلب، دنیا سے مطلب، دنیا سے تو سارا مطلب ہے. وہ اصل ارتکاز اور اعتکاف اور یکسوئی جو طلبہ میں پیدا کی جاتی تھی، کہ ہمارے زمانے کا کسی طالب دھوپ میں پڑھ رہا، دھوپ ہی میں سو گیا، نہ کھانے کی یہ سہولت، یہ فراوانی، نہ روشنی، کچھ بھی نہیں تھا اس زمانے میں اس مدرسے میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں کے اساتذہ اور محتمم صاحب کے فیض سے طلبہ میں وہ مزاج بنایا تھا کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں. مولانا نعمان الدین ندوی صاحب نے، مولانا نعمان الدین صاحب معروفی نے فرمایا کہ ہم نے یہ ماحول کہیں نہیں دیکھا. مولانا نے الہ آباد سے وہ آئے تھے، وسیط العلوم جیسے روحانی مدرسے سے تشریف لائے تھے، کہا کہ ہم نے یہ ماحول کہیں نہیں دیکھا. یہ حضرت محتمم صاحب کے اندر ارتکاز اور ہر کام کو یکسوئی کے ساتھ. اور خاص بات ان میں یہ تھی کہ انہوں نے نہ زندگی میں کبھی کسی کو چھوڑا، نہ کبھی وہ کسی سے جڑے. انہوں نے اپنے مشن کو سامنے رکھ کر جو زندہ سوسائٹی یا زندہ کام ہوتا تھا اس کے وہ ساتھ چپک گئے، اس کے ساتھ لگ گئے. کسی زمانے میں جمعیت علماء کا عروج تھا، اس کے ذریعے انہوں نے محسوس کیا کہ کام ہو رہا، وہ جمعیت علماء میں شامل تھے. اور جب دیکھا کہ ندوہ کا جو نظام تعلیم ہے وہ زیادہ زندہ اور متحرک ہے، اس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے. انہوں نے نہ کسی کو چھوڑا، نہ وہ کسی سے علیحدہ ہوئے. وہ ہر دور میں کسی زندہ کام کا ساتھ دینے والے انسان تھے. ایک دور تھا ہندوستان میں، اب وہ دور ختم ہو گیا، کہ مناظروں کا دور تھا، نظریاتی بحثیں ہوتی تھیں. اور حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کی جو سیرت النبی پڑھیے، کتنے اعتراضات کے جوابات ہیں. یا اللہ کی جو کتابیں ہیں استشراق کے اوپر، سوال و جواب. اسی طرح حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرات جو پنڈتوں سے، پادریوں سے ہوئے ہیں، ایک دور تھا. ہمارے زمانے میں حضرت مولانا طاہر حسین غیابی رحمۃ اللہ علیہ خاتم المناظرین گزرے ہیں، ان کے بعد پھر کوئی ایسا مناظر پیدا نہیں ہوا. اس دور میں ایک مزاج تھا لڑکوں کا، ہم لوگ کے بچپن کی بات ہے. حضرت محتمم صاحب نے ایک پروگرام بنایا، یہ بات بھی تاریخ میں محفوظ ہو جانی چاہیے
کہ شاید پہلی بار جو مدرسہ دینیہ میں یہ تصویر سامنے آئی تھی، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مختار احمد صاحب اس کے گواہ ہیں، کہ طلبہ کے 2 گروپ بنائے گئے، اور بریلویت اور دیوبندی ایک مثال کے طور پر، سب مسلمان ہی کے فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، بریلویت کے جو دلائل ہیں ایک فریق کو دے دیے گئے، وہ خود تیاری کیا، کسی نے استاد نے رہنمائی نہیں کی۔ دیوبندیت کے دلائل ایک فریق کو دے دیے گئے کہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ سارے لوگ موجود تھے، حضرت معتمم صاحب، تمام ذمہ داران مدرسہ، تمام شورا، تمام اساتذہ، ایک جشن کا ماحول تھا اس دن شوکت منزل میں، اور ایسا طلبہ نے جو علمی بحثیں کی ہیں آپس میں دلائل کی روشنی میں، کہ شاید مدرسہ دینیہ کی تاریخ میں پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد بھی نہیں ہوا۔ یہ حضرت معتمم صاحب کو صلاحیتوں کو مہمیز کرنے کا کمال تھا، اور یہ ارتکاز اور اعتکاف اور اس شخصیتوں کو ابھارنا، اور جیسے مجھ جیسے کم ترین طالب علم کو انہوں نے ایوارڈ دیا اور نظم کہی، باقاعدہ خط لکھ کر کے مجھے لکھا، ڈائری میں لکھ رکھا ہے میرا نام، اور ان کے پوتے نے مجھے بتایا کہ جب میں صاف کر رہا تھا تو ڈائری میں تمہارا نام دیکھا اور تمہارے نام کی نظم دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔